میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، جلدی سے مجھے چٹکی کاٹو۔ ذیشان نے سالار کو اپنے گھر دیکھ کر خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، مذاق نہیں یار، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، چل بیٹھ اور شروع ہو جا۔ ذیشان نے صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں نہیں، تیرے کمرے میں چلتے ہیں۔ سالار نے لاؤنج میں بیٹھنے سے انکار کیا تو صوفے پہ بیٹھتا ہوا ذیشان پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میرے کمرے میں چل، ذیشان نے اس کی بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر ذیشان کے کمرے میں آ گئے۔ یار مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سالار ذیشان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دیکھ یار، اس زارا کی بات کے سوا اس سے پہلے کہ ذیشان اپنی بات مکمل کرتا، سالار جھنجھلا گیا۔ مجھے زینب کی بات کرنی ہے، سالار نے جلدی سے کہا۔ یہ زینب کون ہے؟ تمہیں کہاں ملی؟ زینب ایک لڑکی ہے اور مجھے، سالار نے جیسے ہی بتایا وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا، ایسی عورتوں کے پاس جائے گا؟ ذیشان کا لہجہ پریشانی والا تھا۔ یار تو پہلے میری پوری بات تو سن لے، ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تو سمجھ رہا ہے۔ ہاں میں جاتا ہوں، لیکن کسی لڑکی کے لیے نہیں، بولنے کے لیے، اپنے اندر کے درد کو لفظوں کا پیرہن دینے کے لیے۔ یہ ایسا کتارسس ہے جو مجھے سکون دیتا ہے، مجھے نارمل کرتا ہے، بس اتنا ہی، سالار نے کہہ کر ذیشان کی طرف دیکھا۔ جب اتنا ہی ہے تو کیا ہوا، اور یہ زینب کون ہے؟ اور پھر دھیرے دھیرے سالار نے ذیشان کو ساری بات بتائی۔ تو کیسے یقین کر سکتا ہے وہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فراڈ ہو یا پھر کوئی اور ہی چکر، یہ نہ ہو تم کسی اور ہی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میں یہی کنفرم کرنے کے لیے اس لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ لایا۔ تو بس میرے ساتھ چل، 4 گھنٹے جانے میں لگیں گے، 4 ہی آنے میں۔ اگر اس کی بات سچ نکلی تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا، مجھے جتنے بھی پیسے دے کر اس کو وہاں سے نکالنا پڑا میں نکالوں گا۔ وہ بہت معصوم ہے ذیشان، بہت تکلیف میں ہے، تو میرے ساتھ چل پلیز۔ سالار نے اس کی منت کی، لیکن آنٹی انکل کو تو کیا بتائے گا؟ پاپا سے میں بات کر چکا ہوں۔ ارے انکل کو تو نے بتا دیا کہ تو ایسی ویسی جگہوں پہ جاتا ہے؟ ذیشان اچھلا۔ ہاں بتا دیا، لیکن یار، سالار نے اسے غصے سے گھورا۔ اچھا ایسے گھور مت، چل دیکھتے ہیں اس زینب نامی ڈرامے سے کیا نکلتا ہے، ذیشان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اسی رات زینب کے گاؤں جانے کے لیے نکل پڑے۔ راستہ اتنا طویل نہیں تھا جتنا انہیں پہلی بار جانے میں لگ رہا تھا، بار بار رک کر راستے کا پتہ کرنا پڑ رہا تھا، اور جس وقت ان کی گاڑی زینب کے گاؤں میں داخل ہو رہی تھی، صبح کے 9 بج گئے تھے۔ ملک ضیاء کا گھر کون سا ہے؟ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس چھوٹی سی دکان کے قریب آئے تھے۔ وہ اس گلی میں، اس آدمی نے گلی کی سمت اشارہ کیا۔ کیا ہوا، اس کی بیٹی کی کوئی خیر خبر لائے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا تو سالار نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے ان کی بیٹی کو؟ ذیشان نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو بیٹا، کسی کی بیٹی کی غلطی کا حساب اس کے ماں باپ پہ انگلیاں اٹھا کر لینا کہاں کا انصاف ہے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو راہ ہدایت پہ رکھے، تم دونوں جاؤ اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، اس آدمی نے کہا، اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یار ذیشان،
اگر اس کے ماں باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو؟ ذہن میں مچلتے سوال کو سالار اپنے لبوں پہ لایا اور رک کر ذیشان کی طرف دیکھنے لگا۔ بات تو یہی ہے، میں خود بھی کب سے یہی سوال سوچے جا رہا ہوں، ذیشان نے کہا اور براؤن گیٹ والے گھر کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں پاپا سے بات کر لوں گا، میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا اپنی بہن بنا کر۔ سالار نے جیسے فیصلہ کیا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ ذیشان نے ہاتھ اٹھا کر اپنے شانوں کو چکایا۔ تو نے اسے دیکھا نہیں، وہ سچ میں بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے، بس غلط انسان پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، پتہ ہے، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر۔ مجھے جب اس نے بھائی کہا تھا نا، تو دل نے جیسے فوراً ہی اسے بہن مان لیا تھا۔ ابے ہیرو، یہ سب فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی مدد کرنے کا سوال ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن تو اس کے ساتھ رشتہ داریاں ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ سالار اسے کوئی جواب دیتا، براؤن رنگ کے دروازے کے قریب کوئی تیسرا شخص آ کر رکا تھا۔ آپ دونوں کون اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمال، جو واپس جانے سے پہلے خالہ سے ملنے آیا تھا، رک کر ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ ذیشان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا تعارف کروائے۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی جواب دیتا، پاس سے گزرتی ایک بوڑھی عورت رکی۔ اور بھائی جمال بیٹا، کیسے ہو؟ بڑا ظرف ہے تمہارا، جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو۔ ہمدردی میں چھپا طنز وہاں پہ موجود ان تینوں افراد سے مخفی کب کر رہا تھا۔ جمال، تم جمال ہو، سالان نے کہا، اور اس عورت کو نظر انداز کرتا ہوا جمال کا ہاتھ تھام کر اسے قدرے سنسان جگہ پہ لے آیا تھا۔ زینب، میں یہاں زینب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اور پھر سالار نے جمال کو زینب کے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا تھا وہ یہاں سے جانے کے بعد اتنی تکلیف میں رہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آؤ میں تمہیں خالہ کے پاس لے چلتا ہوں، جمال کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی چال کی شائستگی اور آنکھوں میں موجود نمی ان دونوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ ابا، معاف کر دے باجی کو، اور ان شہری بابو کو کہہ دے وہ باجی کو ہمارے پاس لے آئے۔ عطیہ باپ کے قدموں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی، اور سمیرہ منہ پہ چادر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ رہنے دے کملی، وہ جہاں ہے ٹھیک ہے۔ منہ پہ ملی کالک کے ساتھ جب یہاں واپس آئے گی تو ہر ہاتھ میں پتھر اور لبوں پہ تانا ہوگا۔ ضیاء الدین نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ چھوٹی بیٹی کے سر پہ رکھا۔ ابا، یہاں فرشتہ کون ہے؟ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، اور ایک بار غلطی کرنے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ابا، تو لوگوں کا مت سوچ، تو اپنے دل کی سن۔ ابا، باجی کے جانے کے بعد تو کب ایک بھی رات سکون سے سو پایا ہے؟ وہ ہماری ہے، اسے معاف کر دے ابا، باجی کو معاف کر دے۔ عطیہ بار بار ایک ہی جملے کو دہرا رہی تھی۔ جب جمال اٹھ کر اپنے خالو کے پاس آ بیٹھا، عطیہ ٹھیک کہہ رہی ہے خالو، مجھے اجازت دیں، میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جاؤں اور زینب کو گھر لے آؤں۔ جمال کا لہجہ مضبوط تھا، لیکن اس کی آواز بھیگی ہوئی۔ کیا سچ میں؟ ضیاء الدین کی بڑی آنکھیں جھلملانے لگی تھی، اور وہیں منہ پہ دوپٹہ رکھے روتی سمیرہ نے تیزی سے اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹایا اور بے یقینی سے بھانجے کی طرف دیکھا۔ اس کا اٹھایا ہوا یہ قدم
ہرگز چھوٹا نہیں ہے، لیکن وہ شرمندہ ہے اور اس مصیبت میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا، بلکہ ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ باقی کے گلے شکوے اس کے گھر لوٹ آنے کے بعد ہوں گے۔ اس کے سب سے زیادہ ادھار تو میری طرف نکلتے ہیں، جمال بڑبڑاتے ہوئے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور استفہامیہ نظروں سے سالار اور ذیشان کی طرف دیکھنے لگا، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی آئی تھی۔ ہاں چلو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ضیاء الدین سے اجازت لینے کے بعد جمال کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ سالار کے خالو آئی جی کے عہدے پہ فائز تھے۔ اس نے انہیں راستے میں ہی فون کر کے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مدد بھی مانگی تھی کہ تم کون سے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، جانتے بھی ہو یہ لوگ کس قدر خطرناک، اور میں بس یہ جانتا ہوں پولیس والوں سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ خالو وہ بہت معصوم لڑکی ہے، پلیز کچھ کریں، سالار نے ان کی منت کی تھی۔ اوکے تم مجھے فوراً اس جگہ کا ایڈریس فارورڈ کرو، میں دیکھتا ہوں یہ علاقہ کس کے انڈر آتا ہے، آئی جی شوکت مرزا نے کہا تو سالار نے تھینک یو کہنے کے بعد فون آف کیا۔ ایڈریس فارورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج بھی فارورڈ کیا تھا۔ خالو، وہاں پہ موجود تقریباً سبھی لڑکیاں شادی اور محبت کے جال میں پھنسا کر لائی گئی ہیں۔ پلیز میڈیا سے اس خبر کو پوشیدہ رکھیے گا تاکہ ان لڑکیوں کی تصاویر اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا کی زینت نہ بننے پائیں۔ یہ یہاں سے نکل کر خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ سالار نے میسج سینڈ کرنے کے بعد پچھلی سیٹ پہ بیٹھے جمال کی طرف دیکھا۔ آج وہ ہمارے پاس ہوگی، سالار نے کہا تو جمال کے لب بے اختیار ضلع سا پھیلے تھے۔ محبت تو تمہارے پاس تھی زینب، تو پھر تم کس محبت کی تلاش میں اتنی دور تک چلی آئی تھی؟ سالار نے بڑبڑاتے ہوئے سوچا اور سامنے رک کر کے سڑک پہ دیکھنے لگا۔ پولیس کی ریڈ اتنی اچانک تھی کہ وہاں پہ موجود نگینا میڈم اور اس کے ساتھیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سالار فوراً ہی زینب کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا۔ تم اس بچی کو لے جاؤ، باقی میں سنبھالوں گا، شوکت مرزا نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ اسی لیے وہ روتی ہوئی زینب کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں پہ موجود جمال کو دیکھ کر زینب کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ ڈر کے سالار کے پیچھے چھپی تھی اور پھر روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ جمال اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ سالار نے مسکرا کر ذیشان کی طرف دیکھا اور وہ دونوں باہر لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ زیادہ باتیں نہیں آتی مجھے زینب، بس یہ پتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا تھا اور زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ تیرے جانے کے بعد مجھے بہت برا لگا تھا، بہت غصہ بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی تیرے حق میں بد دعا نہیں کی تھی۔ جانے پھر کیوں تو اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی، تو نے میرے لیے دعا تو کی تھی نا، اسی لیے میں اتنی بڑی مشکل سے نکل بھی تو آئی۔ معاف کر دے مجھے جمال، معاف کر دے۔ زینب اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے شدت سے رو پڑی تھی تو اس کے ساتھ جمال بھی رو رہا تھا۔ اب مت رو، چل گھر چل، خالو، خالہ اور عطیہ بے صبری سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جمال نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تجھے نفرت نہیں محسوس ہو رہی مجھ سے؟
زینب نے دھندلائی ہوئی نظروں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تجھے کیا اب بھی میری محبت نظر نہیں آ رہی؟ بھول جا جو ہوا اور ہم سب کو بھی بلانے دے۔ گھر چل، بس اتنا جان لے تیرے بغیر ہم سب بہت ادھورے تھے، میں ادھورا تھا۔ ہمیں مکمل کر دے، مجھے مکمل کر دے۔ جمال کے لہجے میں سچائی اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زینب ضیاء الدین کے ساتھ نہ بڑھاتی تو کیا کرتی؟ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے سالار کے پاس آئی تھی۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ زینب نے شکریہ والی نظروں سے سالار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شرمندہ مت کرو۔ سالار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھنے سے پہلے زینب بھاگ کر سالار کے گلے آ لگی تھی۔ گھر جا کر بھول مت جانا اور اپنی شادی میں بلانا تو بالکل بھی مت بھولنا، سالار نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بھی، ذیشان نے عقب سے آواز لگائی تو زینب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر جمال کی طرف دیکھ کر شرما گئی تھی۔ جمال مسکرایا اور زینب کا ہاتھ تھام کر جی ضرور کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کامران صاحب نے سالار کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو سالار نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کے جانے کا کوئی غم نہیں پاپا، وہ بھی اپنی زندگی میں خوش رہے اور تم بھی گلما کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ کامران صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو سالار دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ یاہو! ذیشان خوشی سے اس سے لپٹ گیا تھا۔ ایک اور بھی گڈ نیوز ہے، فروہ بیگم نے قریب آتے ہوئے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ مصباح اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہے، یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوگی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماں باپ کو یوں خوش دیکھ کر سالار بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ زارا اس کی اپنی پسند تھی اور اس کی پسند خود غرض نکلی تھی۔ گلما اس کے پیرنٹس کی پسند تھی اور اسے یقین تھا ماں باپ کی عمر اور تجربے کے لحاظ سے گلما اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اس فیصلے کے بعد اسے اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے مہینوں کے بعد گھر میں پکوڑوں کی مہک پھیلی تھی، لبوں پہ خالص اور سچی ہنسی تھی، اتنی کہ مسکراہٹ کی دیوی نے مسکرا کر مزید خوشیاں اور مسکراہٹیں اس کے گھر کی مکین بنانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔